دو پاکستانیوں کے قتل میں ملوث ہونے کے باوجود خون بہا کی ادائیگی کے بعد پاکستان سے بحفاظت نکال دیے جانے والے امریکی جاسوس ریمنڈ ڈیوس نے سنسنی خیز آپ بیتی میں انکشاف کیا ہے کہ مرنے والوں کے ورثاء کسی بھی صورت خون بہا لینے پر آمادہ نہیں تھے، لہٰذا تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کی ہدایت پر ان کو گرفتار کرنے کے بعد زبردستی ڈرا دھمکا کر ایسا کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق دونوں مقتولین کے ورثاء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور پھر قتل کیس کے فیصلے والے دن ان کے وکیل کو بھی زبردستی کمرہ عدالت میں پہنچنے سے روک دیا گیا۔ ڈیوس کے مطابق اس تمام عمل کی نگرانی تب کے ISI چیف احمد شجاع پاشا خود کر رہے تھے، لہٰذا مقتولین کے لواحقین ایک ایک کر کے عدالت میں پیش ہوتے رہے اور خون بہا وصول کر کے معافی نامے پر دستخط کرتے رہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق اس دوران ان کے دیگر فیملی ممبران کمرہ عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھے گئے تھے تاکہ وہ آخری وقت اپنا ذہن تبدیل نہ کر لیں۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق اس کے پاکستان سے محفوظ طریقے سے نکل جانے کے بعد ISI چیف احمد شجاع پاشا کو ان کی کاوش کے اعتراف میں 1 سال کی توسیع دے دی گئی۔ ریمنڈ ڈیوس نے اپنی آپ بیتی دا کانٹریکٹر میں اپنی گرفتاری، مختلف اداروں کی جانب سے تفتیش، مقدمے اور بالآخر رہائی کا ذکر بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے۔ ریمنڈ ڈیوس کے مطابق اس دوران سب سے ڈرامائی دن مقدمے کا آخری دن تھا، جب لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قائم کردہ خصوصی سیشن کورٹ میں اس پر قتل کی فرد جرم عائد ہونا تھی۔ ڈیوس لکھتے ہیں کہ انہیں اس رات نیند نہیں آئی، عدالت میں اس دن معمول سے زیادہ بھیڑ تھی۔ ڈیوس کو سٹیل کے پنجرے میں بند کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کا مقصد مجھے لوگوں سے بچانا ہے یا پھر لوگوں کو مجھ سے محفوظ رکھنا۔ اس دوران وہاں موجود لوگوں کے رویے سے انہیں لگا کہ جیسے وہ سبھی لوگ جج کی جانب سے ان کے قصوروار ہونے کا فیصلہ سنائے جانے کے منتظر ہیں تاکہ اس کے بعد وہ مجھے گھسیٹ کر کسی قریبی درخت سے لٹکا کر پھانسی دے دے۔ ڈیوس کو عدالت میں ایک حیران کن بات یہ نظر آئی کہ اس دن وکیل استغاثہ اسد منظور بٹ غیر حاضر تھے، جنہوں نے اس سے قبل خاصی سخت جرح کر رکھی تھی، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ڈیوس نے فیضان حیدر کو بغیر کسی وجہ کے ہلاک کیا ہے۔ کتاب کے مطابق بعد میں اسد بٹ نے کہا کہ جب وہ اس صبح عدالت پہنچے تو انہیں زبردستی روک کر کئی گھنٹوں تک قید رکھا گیا اور کارروائی سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ سے بھی ملنے نہیں دیا گیا۔ ڈیوس کی کتاب دا کانٹریکٹر کے مطابق یہ معاملہ اس قدر اہمیت اختیار کر گیا کہ 23 فروری سن 2011 کو پاکستانی اور امریکی فوج کے سربراہان جنرل کیانی اور ایڈمرل مائک ملن کے درمیان عمان میں ایک ٹاپ سیکرٹ ملاقات ہوئی، جس کا بڑا حصہ اس بات پر غور کرتے ہوئے صرف ہوا کہ پاکستانی عدالتی نظام کے اندر سے کیسے کوئی راستہ نکالا جائے کہ کسی نہ کسی طرح ڈیوس کی گلو خلاصی ہو جائے۔ اس کے مطابق 16 مارچ سن 2011 کی دوپہر کو جب عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو جج نے صحافیوں سمیت تمام غیر متعلقہ لوگوں کو باہر نکال دیا، لیکن ایک شخص جو کارروائی کے دوران عدالت میں موجود رہے وہ تھے پاکستان خفیہ ادارے ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل احمد شجاع پاشا۔ اس وقت ڈیوس کو معلوم نہیں تھا، لیکن اسی دوران پس پردہ خاصی سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ ان سرگرمیوں کے روح رواں جنرل پاشا تھے، جو ایک طرف امریکی CIA کے سابق سربراہ لیون پینیٹا سے ملاقاتیں کر رہے تھے تو دوسری جانب اسلام آباد میں امریکی سفیر کیمرون منٹر سے بھی رابطے میں تھے۔ ڈیوس لکھتے ہیں کہ عدالت کی کارروائی کے دوران جنرل صاحب مسلسل کیمرون منٹر کو لمحہ بلمحہ کارروائی کی خبریں موبائل فون پر میسج کر کے بھیج رہے تھے۔ عدالتی کارروائی چونکہ اردو میں ہو رہی تھی اس لیے ڈیوس کو پتہ نہیں چلا، لیکن درمیان میں لوگوں کے رد عمل سے معلوم ہو گیا کہ کوئی بڑی بات ہو گئی ہے۔ ڈیوس کی ایک امریکی ساتھی پال وکیلوں کا ہثار توڑ کر پنجرے کے قریب آئی اور کہا کہ جج نے عدالت کو شرعی عدالت میں تبدیل کر دیا ہے، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ڈیوس نے حواس باختہ ہو کر کہا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کتاب کے مطابق مقدمے کو شرعی بنیادوں پر ختم کرنے کے فیصلے کے منصوبہ سازوں میں جنرل پاشا اور کیمرون منٹر شامل تھے۔ پاک فوج کو بھی اس سے آگاہ کر دیا گیا تھا، جبکہ صدر زرداری اور نواز شریف کو بھی بتا دیا تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ ڈیوس لکھتے ہیں کہ جنرل پاشا کو صرف 2 دن بعد یعنی 18 مارچ کو ریٹائرڈ ہو جانا تھا، اس لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے تھے کہ یہ معاملہ کسی طرح نمٹ جائے، اور جب یہ معاملہ نمٹا تو ان کی مدت ملازمت میں 1 سال کی توسیع کر دی گئی اور وہ مارچ سن 2011 کی بجائے مارچ سن 2012 میں ریٹائرڈ ہوئے۔ دا کانٹریکٹر کے مطابق یہ جنرل پاشا ہی تھے جنہوں نے سخت گیر وکیل استغاثہ اسد منظور بٹ کو مقدمے سے الگ کرنے میں اہم کردار ادا کیا، جو یہ مقدمہ مفت لڑ رہے تھے۔ ریمنڈ ڈیوس لکھتے ہیں جب دیت کے تحت معاملہ نمٹانے کا فیصلہ کیا گیا تو اس میں ایک مشکل یہ آ گئی کہ مقتولین کے عزیزوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ 14 مارچ کو ISI کے اہلکار حرکت میں آئے اور انہوں نے مقتولین کے تمام 18 عزیزوں کو کوٹ لکھپت جیل میں بند کر دیا۔ ان کے گھروں کو تالے لگا دیے گئے اور ان سے موبائل فون بھی لے لیے گئے۔ کتاب میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ جیل میں ان لواحقین کے سامنے 2 راستے رکھے گئے۔ پہلا، یا تو وہ $1,30,000 کا خون بہا قبول کریں، ورنہ کتاب میں لکھا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران ان لواحقین کو عدالت کے باہر گن پوائنٹ پر رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولے۔ یہ لواحقین ایک ایک کر کے خاموشی کے ساتھ جج کے سامنے پیش ہوتے، اپنا شناختی کارڈ دکھاتے اور رقم کی رسید وصول کرتے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ رقم کس نے دی
उस वक्त की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने इस बात से साफ इनकार किया था कि खून बहा अमरीका ने अदा किया है। ताहम बाद में खबरें आईं कि रकूम ISI ने दी और बाद में इसका बिल अमरीका को पेश कर दिया गया। जो ही ये कार्रवाई मुकम्मल हुई, रेमंड डेविस को एक अक़वी दरवाजे से निकालकर सीधा लाहौर के हवाई अड्डे पहुंचा दिया गया, जहां एक सेस्ना तैयारा रनवे पर इनका इंतजार कर रहा था। और यूँ पाकिस्तान की अदालती, सिफारती और सियासी तारीख का ये अजीब और गरीब बाब बंद हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।